آج اس بھوک کے مارے برا حال تھا، مسلسل فاقہ کرتے اسے دوسرا دن تھا۔ وہ مدرسے میں پڑھنے والا ایک عام سا نوجوان تھا جو دوسرے شہر سے یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے جیب خرچ کے لیے جو پیسے دیے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب بھوک کے مارے اس کا حال خراب تھا۔ بہرحال وہ اپنے مدرسے کے کمرے سے کچھ کھانے کی تلاش میں نکلا تاکہ کچھ کھا پی کر دل جمی سے اپنی پڑھائی کر سکے۔ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک کھلے ہوئے دروازے پر پڑی جہاں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس مقناطیسی مہک نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ اس گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، گھر میں داخل ہو کر اس نے برچی خانہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار اس کھانے تک پہنچ گیا جس کی مہک اسے یہاں لے آئی تھی۔ اس نے کھانے میں چمچہ ڈالا اور اٹھا کر منہ کے قریب لے آیا۔ کیا کر رہے ابراہیم؟ اس نے چونک کر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ یہ کھانا کسی اور کا ہے اور بغیر اجازت کے تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس نے غور کیا تو اس آواز اس کے اندر کے اچھے انسان کی تھی۔ کھانے کی تیز خوشبو، 2 دن کی بھوک اسے اس کھانے پر اکسا رہی تھی، لیکن وہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر بغیر کھائے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے مدرسے کے ایک استاد اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے استاد نے اس سے کہا، ابراہیم، یہ صاحب اپنی بیٹی کے لیے ایک نیک لڑکے کی تلاش میں اور اس کا اختیار انہوں نے مجھے دیا ہے، اور میں کوئی لڑکا تلاش کرنے میں ان کی مدد کروں۔ میری نظر انتخاب بیٹا تم پہ پڑی ہے، تم ماشاءاللہ نیک ہو، سمجھدار ہو، مجھے امید ہے تم ان کی بیٹی کے لیے ایک اچھے شوہر ثابت ہو گئے۔ بادب ابراہیم نے اپنے استاد محترم کی بات بلا چوں چرا تسلیم کر لی۔ نکاح کے لیے چل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے وہ لوگ اسی گھر کے پاس پہنچ گئے جہاں ابراہیم پہلے داخل ہوا تھا، لیکن اس حالت اور اس حالت میں بہت فرق تھا۔ اس وقت یہ چوری چھپے داخل ہوا تھا اور اس کوشش میں تھا کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے، اور اب وہ اس شان سے داخل ہوا تھا کہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھا، ہر نگاہ اس پہ جمی ہوئی تھی۔ پھر مجلس نکاح منعقد ہوئی اور یہ ابراہیم مدرسے کا طالب اس مالک کے مکان کی بیٹی کا شوہر بن گیا۔ اس کے بعد اس کے سامنے وہی کھانا لایا گیا جسے وہ پہلے محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ اس نے کھانا ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ابراہیم، یہ حالت زیادہ بہتر ہے یا پہلی حالت زیادہ بہتر؟ جو تیرے مقدر میں تھی وہ تجھے ملنا ہے، لیکن صبر سے اس کی لذت دوبالا ہو گئی۔ یہ واقعہ عالم اسلام کے مشہور عالم دین شیخ ابراہیم الحلالی حجلی رحمہ اللہ علیہ کا ہے، جو مصر کی جامع ازہر میں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے۔ صفحات من صبر العلماء میں یہ بات موجود ہے۔